السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 14 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ العنکبوت چل رہی ہے اور انشاءاللہ پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ آیت نمبر 14 کا سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سورۃ العنکبوت میں ہم نے پیچھے کیا پڑھا، اس کا کیا مضمون ہے، کیا ٹاپک ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت جو ہے، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جالا جیسے کمزور ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو چالیں چل رہے ہیں، کون؟ یہ مکنز ہیں، جو قریش مکہ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں۔ چونکہ یہ صورتیں کس پر نازل ہوئی ہیں؟ یہ صورتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہیں اور حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے ان کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ تو یہ جو چالیں چل رہے ہیں، کون؟ جو مخالفین ہیں۔ تو جو چالیں مخالفین کی طرف سے چلی جا رہی ہیں، ان کا بے وزن بتلانا مقصود ہے کہ وہ بالکل بے وزن ہے، اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ وہ افترا پردازیاں کر رہے ہیں، اور افترا پروازیاں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھڑ رہے ہیں جھوٹ موٹ میں۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ بلکہ دکھا لیتے ہیں آپ کو، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور یہ کہ ان سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کوسچنز نہیں کیے جائیں گے قیامت کے دن کہ اس سے جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ یفترون، افترا نظر آ رہا ہے۔ افترا کا مطلب ہوتا ہے کہ گھڑنا، جھوٹ موٹ باتوں کو گھڑ لینا، کچھ بھی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ اس میں مضمون کیا چل رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر تو میں نے بتایا کہ بالکل بے وزن ہے، اس کا کوئی یہ بتانا مقصود ہے کہ جو چالیں جو وہ اور تدبیریں جو کر رہے ہیں وہ بالکل بے وقت ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، ان میں جیسے کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور بالکل مکڑی کا جالا کیا ہوتا ہے کہ ہوا سے زیادہ ان میں کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے نا، ہوا آئی اور وہ بس اڑ گیا، چلا گیا۔ لہٰذا یہ ساری چالاکیاں، تدبیریں ہوا میں اڑ جائیں گی، اور یہ کہ دین حق کو اللہ تعالیٰ نے جو فطری قوت اور طاقت عطا کی ہے وہ ملے گی، اور یہ کہ یہ دین حق ہے اور وہ برقرار رہے گا، سچا دین ہے۔ یہی ہے خلاصہ اس صورت کے مضمون کا۔ تو یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یعنی کون سا دعویٰ؟ جو ابھی میں نے بتایا کہ جو انبیاء کے ساتھ جو لوگ اسلام لے کر آئے، تو انہوں نے دعویٰ کیا۔ دعویٰ کس بات کا کیا؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اس کے رسول کے ساتھ ہیں، اور رسول کی ہم پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے۔ تو یہ جو دعویٰ تھا، اب اس دعوے کو دیکھنا تھا کہ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آزمائش، جیسے کہ آیت سورت العنکبوت کی پہلی آیت جیسے ہم نے پڑھی تھی کہ کیا تھا اس کا کہ اے لوگوں کیا تم نے حسب الناس ان یترکوا، اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم لوگ بس یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اور یہ کہ تم سے
تم نے یعنی صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس آپ کا ہم یہ قبول کر لیں گے اور آپ سے ہم نا آپ کو ہم آزمائیں گے نہیں، آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، یعنی جو آپ کا دعویٰ ہے اس میں آپ کتنے پورے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہماری یہ ایجوکیشن ہے یا ہماری یہ کیلیورس ہیں یا ہماری یہ ٹریننگ ہے یا یہ ہمیں فلانے کمپیوٹر اسکلز آتی ہیں، تو ان کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، تو ان کی تو آزمائش ہوگی نا۔ تو وہی چیز اس کے اندر بھی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ گزشتہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کے اتنے سارے انبیاء گزرے ہیں، اور ان کے واقعات کی جو یعنی ان کو شارٹ قصہ کہنا چاہیے یا ذکر کہنا چاہیے، وہ آ چکا ہے اس سورۃ العنکبوت میں آ رہا ہے۔ تو ابھی جیسے اب ہم نوح علیہ السلام کا اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ یہی چیزیں کہ نوح علیہ السلام نے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آپ نے 950 سال تبلیغ دین کی۔ تو 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے دین کی، لیکن پھر وہی لوگ جنہوں نے دعویٰ اسلام کیا تھا اور ثابت قدم رہے تھے وہ باقی رہے، اور باقی سب کے سب جو تھے وہ طوفان نوح کے نظر ہو گئے یا ڈوب گئے، اور دنیا والوں کے لیے سامان عبرت بنا گئے۔ دنیا والوں کے لیے ایک وہ بن گئی کہ جو کہنا نہیں مانتا یا جو اپنے یعنی انبیاء کی قصے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ انبیاء کو فالو نہیں کرتا ہے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کہ وہ کس طرح سے طوفان۔ اور 8 مہینے لگے جو کوہ جودی پر، جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جب جا کے ٹھہری ہے کوہ جودی پر، تو وہاں سے کہ پانی جب ختم ہوا اور وہ لوگ سب اتر کے آئے، اور تو وہ 8 مہینے اس کے اندر لگے ہیں، 8 months، اٹس اے لانگ ٹائم۔ اور اس تمام زمانے میں آپ سب کے سب کشتی میں ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جوڑا لے لیا تھا۔ ابھی اس کے اندر آنے والا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر دوبارہ بتا دیں کہ یہی بتایا جا رہا ہے تمام انبیاء کے قصوں کو، جن جن انبیاء کا اس میں ذکر آئے گا سورۃ العنکبوت میں، اس کا مطلب یہی ہے بتانے کا کہ جن جن لوگوں نے پیچھے جو افترا پردازیاں کی تھیں یا جال بنے تھے یا انہوں نے تدبیریں کی تھیں یا چالاکیاں کی تھیں یا انہوں نے اگینسٹ دا پروفٹس کے اگینسٹ میں انہوں نے جو کام کیے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا ہے کہ ان کا انجام کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک ایسے ہی مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جس طرح سے مکڑی کا جالا ہوا اس کو اڑاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ تو اس میں آپ تمام، چونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بچا کر رہے گا، اور اپنے انبیاء کی اور اپنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر کے ہی رہے گا، کیونکہ یہ دین سچا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق، ارسلنا ارسال بھیجنا، نا ہم نے، نون الف زبر نا کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے ہم نے۔ تو یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے لقد ارسلنا نوحن، کہ ہم نے نوحن یعنی نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، سرٹنلی بھیجا، وی سینٹ نوح علیہ السلام، کہاں بھیجا؟ الی قومہ، الی طرف قومہ، اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہی کی ضمیر لگ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، فا زبر فا، پس لبسا کہتے ہیں رہنے کو، فیہم ان میں، پس وہ رہے ان میں، کتنا عرصہ رہے؟ الفا، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور سنا یا ہم سن کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کون سا سن چل رہا ہے، تو یہ وہی ہے الف سنہ، تو 1000 سال ہو گئے۔ الا خمسینہ، الا مگر یہ کہ خمسینہ، خمس کہتے ہیں 50، خمسینہ 50 عامہ سال، یعنی 50 950 سال، 1000 میں 50 کم کر دو تو کتنے بچے؟ 950 950۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ، اور وہ ظالمون، وہ ظلم کر رہے تھے۔ تو اس میں یعنی طوفان آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، اور وہ وہاں پر اتنے یعنی بہت زمانہ تک انہوں نے ان کی پریچنگ کی، اسلام کی طرف لے کر آئے، اور مگر وہ ان میں سے تھوڑے ہی سے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، روایتوں میں آتا ہے کہ کہا کہ
اے اللہ ان میں سے میں ان کو صبح شام میں ان کو بلاتا رہا ایمان کی طرف، دین کی طرف، مگر یہ نہیں آتے، تو اب ان میں نا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کو کہا کہ اب آپ ایک کشتی بنائیے اور ہماری نگرانی میں بنائیے کشتی۔ وہ کشتی بنائی گئی۔ لوگ جب دیکھتے تھے چلتے پھرتے تو وہ ہنستے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کہ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں، کہا کہ کشتی بنا رہا ہوں۔ کہا اچھا تو وہ کشتی کا یہاں تو پانی بھی نہیں ہے دور دور تک، تو کہاں چلے گی؟ تو وہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ، یعنی ان کو ان دیکھے پر یقین نہیں تھا، وہ کہنا نہیں مانتے تھے، ان کے دماغ جو تھے وہ سمجھ نہیں آتا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا بغیر پانی کے۔ وہ ان پتہ چلا کہ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جس میں ان کی روٹی پکاتی تھی وہ تندور جو ان کے گھر میں تھا، تو وہیں سے وہ پانی جو تھا وہ ابلائے، وہی اس کی منبع بنا ہے، وہیں سے پانی کا نکلنا شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت 15 دیکھ لیتے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، کہ جب وہ فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے اسے بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اب اصحاب السفینہ کون ہے؟ اصحاب السفینہ جو ہیں وہ کشتی والے ہیں۔ اب کشتی والوں میں کون ہے؟ ایک تو وہاں پہ تھے، اس میں انسان تھے، حیوان تھے، حیوانات کے بھی دو دو جوڑے لے لیے تھے، بکرا بکری گائے اور بیل وغیرہ، اونٹ اونٹنی اور جو بھی جانور تھے ان سب کے جوڑے لے لیے تھے، اور انسان تھے، تو یہ سب چیزوں کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر ہم نے انہیں بچا لیا اور اصحاب السفینہ کو بھی بچا لیا، یعنی کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا آیۃ للعالمین، اس کو ایک نشانی، ایک عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی اور طوفان آنا شروع ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے ایک بیٹے سے کہا کہ بھائی آپ ہے نا آ جاؤ کشتی کے اندر آ جاؤ۔ تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ نہیں بابا، میں کوئی درخت کی یا کسی میں پہاڑ کی میں پناہ لے لوں گا۔ اور تو اتنی دیر کے اندر ایک بہت بڑی موج آئی پانی کی، اور بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں، اور وہ لڑکا جو تھا وہ ڈوب گیا۔ تو کیا انجام ہوا؟ کیا ہم نے پھر وہی دیکھا بھی جو مکڑی کی بات، عنکبوت کا ورڈ ہے، عنکبوت، تو کیا ہوا؟ جن لوگوں نے کہا تھا بھائی کہاں سے پانی آئے گا، ہنس رہے تھے، تو کیا ہوا؟ وہی اب دوسرے لوگ ہنس رہے کہ ان کی باتوں کے اوپر، کہ انہوں نے یقین نہیں کیا، کہ اللہ رب العزت کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا، اس کے رسول کے اوپر یقین نہیں کیا۔ اگر رسول بھی نہ آتے بتانے کے لیے کہ کیا کام کرو کیا نہیں کرو، کون سی چیز تمہیں جنت میں لے جائے گی، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے جائے گی، تو پھر کتنا برا ہوتا، کیا نہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، پیغام کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، تو ان کو کہنا ماننا چاہیے، مگر لوگ جو ہیں وہ شیطان کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ ابراہیم، اچھا یہ تو بہت مختصر سا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، حالانکہ بہت لمبا ہے اور کئی صورتوں میں اس قصے کا ذکر آتا ہے۔ بہت یہاں تو اختصار سے یہاں پر کام لیا گیا ہے۔ آگے چلیں گے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس بھی اگر یاد ہو تو ایک وہ بنائی گئی تھی، کیا کہتے ہیں، ایک جھولا سمجھ لیں، مجھے اس کا ورڈ نہیں پتا ہے، کہ جھولا سمجھ لیں، یعنی اس کو انہیں بٹھا کر، اور دو رسیاں تھیں سائڈس میں، تو ایک طرح سے انہیں بٹھا کر زور سے ان کو دھکا دے کے، یعنی ان کو جھولا دے کے، تاکہ پھر وہ وہاں سے وہ آگ میں گر جائیں۔ چونکہ آگ اتنی ان لوگوں نے، نمرود نے آگ اتنی سلگائی ہوئی تھی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی، انہوں نے جب وہ کیا تو انہوں نے اتنی زبردست آگ سلگائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ اس آگ کو ہم نے سلگا تو لیا، کئی مہینے ہم نے خوب اس کو گرم کر لیا ہے، لیکن اب ہم اس میں ان کو ڈالیں گے کیسے؟ تو وہ اس کے لیے انہوں نے ایک منجنیق ہے یا جھولا ٹائپ کی کوئی چیز بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ اور آیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا کہا کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. تو آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا. پانی کا کام کیا ہے؟ کہ ہاں بجھا دینا. مگر یہاں پر دیکھیے بے سبب بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہہ دیا کہ تم آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا مگر وہ گل و گلزار بن گئی. تو کیا بات ہم نے پھر دیکھا، دوبارہ دیکھا عنکبوت کا ورڈ، کہ عنکبوت یعنی کہ جالا جو ہے، مکڑی کا جالا. تو کس طریقے سے نمرود نے، کیونکہ نمرود بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ جو تھے وہ بھی آزر، یعنی تو وہ بھی وہ بت تراش تھے. اور وہ پورا پچھلے قصہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تھوڑا سا مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی ان کا ایک انداز تھا یہ پریچ کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سورج ہے، یہ سورج کی میں پرستش کروں گا، میں عبادت کروں گا، اس لیے کہ سورج جو ہے بہت بڑا ہے اور بہت ہی روشنی ہے. اور لیکن جب شام ہو گئی تو وہ اپنے ساتھیوں سے جو لوگ تھے ان سے کہنے لگے بھائی یہ سورج تو ختم ہو گیا، غروب ہو گیا، میں اس کو عبادت نہیں کر سکتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، تو میں تو اس کی عبادت نہیں کروں گا. پھر چاند نکل آیا تو وہ کہنے لگے ساتھیوں سے ہاں یہ چاند بڑا خوبصورت ہے، یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے. تو رات ختم ہو گئی، پھر صبح جب ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو چاند بھی ختم ہو گیا، تو یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے انہوں نے کیا تاکہ پھر وہ کہنے لگے کہ میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے، جھوٹے خداؤں سے میں بیزار ہوں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ اے اللہ تو مجھے رستہ دکھا اپنی طرف کا. تو پھر ایک دفعہ یہ سب لوگ جس بستی میں رہتے تھے کہیں جا رہے تھے، کوئی میلہ تھا، کوئی بڑا دن تھا کہیں، اور سب لوگ اس شہر کو، اس بستی کو چھوڑ کے کہیں جانے والے تھے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ بھی چلیں، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور پھر وہ لوگ چلے گئے. اور پیچھے سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو گرجا گھر تھا جس میں بہت سارے بت تھے، وہاں پر انہوں نے جا کے بتوں کو کلہاڑی سے مار دیا، توڑ دیا. اور بڑا جو بت تھا اس کے گلے میں وہ تھی، کیا نام ہے، آری نہیں، وہ جو مارنے کی کلہاڑا ٹائپ کی جو چیز تھی، ایکس وغیرہ، تو اس کو لٹکا دیا. لوگ آتے ہیں کہ ہائی ہمارے خداؤں کا کیا انجام کس نے کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بھائی ان سے پوچھ لو نا، اس نے تمہارا خدا سے پوچھ لو. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ابراہیم تمہیں پتا ہے نا یہ تو بات نہیں کرتے، یہ مٹی کے بت ہیں. تو اس پر کہا ابراہیم علیہ السلام نے تو تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ ان کو کوئی مار کے چلا گیا وہ اپنا دفاع. تم ایسے لوگوں کی، تم ایسی مخلوق کی، وہ مخلوق کہنا بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے، بے جان ہیں. تو پھر وہ باتیں انہوں نے پھیلائیں، اور پھر یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے کر کے انہوں نے یہ ہوا. تو ساتھ میں پھر کیا ہوا کہ اچھا تو بتا رہی تھی، انہوں نے اس میں ڈال دیا، وہ گل و گلزار بن گئی. اور اس کے بعد پھر بہت لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ تفاسیر کی کتاب نکال کے پھر پڑھیے گا. میں آگے چلتی ہوں اس کے اندر. تو ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 16 کو مکمل، آیت نمبر 16 ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، اس قال، یہ جب کہا، لقوم ہی اپنی قوم سے کہا، عبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. انما تعبدون، اب یہ انما جب آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، یہ کہ یا یہ کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ تعبدون، کہ تم جو پرستش کرتے ہو، تازبتا تم، اور آئین با اور دال، عبد اور واو نون جمع کا ہو گیا. اب تو کیا بولے، عبادت، تم عبادت کرتے ہو یا تم پرستش کرتے ہو. اگر ہم ورب سے پہلے، اگر ہم اس سے پہلے کیا کہلاتا ہے، یہ ورب سے پہلے اگر آ جائے الف تا نون اور یا، تو یہ مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے، فعل مضارع کہلاتا ہے. تو کیا اگر فعل مضارع ہو گیا تو کیا کریں، تو اس کا یا تو
फ्यूचर टेंस में उसका तर्जुमा होता है या फिर प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ताबुदूना, ताबुदूना कि तुम इबादत करते हो या तुम परस्तिश करते हो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम परस्तिश करोगे, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट से उसका वो इट डजंट मेक सेंस, राइट। तो वो तो उस वक्त की बात हो रही है ना, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि तो फिर मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे। तो इन्नमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि, कि इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम जो परस्तिश करते हो। मिन दूनिल्लाहि, दूनिल्लाहि अक्सर आपको कुरान में नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि सिवाय अल्लाह के। और अगर वर्ड के नीचे कसरा आ जाएगा तो उसका उर्दू में तर्जुमा होगा का, के, की। जैसे है अल्लाह ही, दूनिल्लाही, तो अल्लाह के अलावा या अल्लाह के सिवा। तो इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम जो परस्तिश कर रहे हो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह ताला के सिवा किसकी कर रहे हो तुम? औसानौ, औसान कहते हैं, ये है प्लूरल है उसका। औसानौ जो है यानी बुत को कहते हैं, बुतों की। व तखलुकूना, और तुम जो है ये जो तुम बना लेते हो इफ्का। इफ्का किसे कहते हैं? कि झूठ मूठ में जो चीज भी गढ़ ली है, बना लिया, इफ्क। हमने पढ़ा था पहले एक सूरह नूर में, हमने गालिबन पढ़ा है एक मामला था इफ्क, जो कि झूठ घड़ा था उन लोगों ने। तो वो, तो इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, इन्नल लजीना ताबुदूना, बेशक वो लोग जो कि इबादत करते हैं, जो परस्तिश करते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला को छोड़कर, ला यमलिकूना लकुम। यमलिकूना में देखिए मीम लाम और काफ, वाव नून छोड़ दीजिए और शुरू का या हटा दीजिए, तो मीम लाम और काफ, मलिक। हम लेकिन रूट वर्ड अगर निकालेंगे तो अक्सर हम उसको अलग ही लिखेंगे। तो मीम लाम और काफ से क्या बन गया? मालिक, राइट। मालिक भी बन गया, मिल्किया मालिक। भी बन गई। तो क्या मतलब बता रहे हैं? कह रहे हैं कि वो हरगिज मालिक नहीं हो सकते हैं तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, रिस्कन तुम्हारे रिस्क में वो मालिक नहीं हो सकते हैं जिसकी कि तुम परस्तिश कर रहे हो। फबतगू, बस क्या करो? तो तुम तलाश करो, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, रिस्क को, वअबुदूहु, और उसी की इबादत करो, वशकुरू लहू, और उसका शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजाऊन, तुम उसी की तरफ जो हो वो रुजू करोगे, या तुम उसी की तरफ जो हो वो लौट कर जाना होगा तुम्हारा। रा, जीम और आइन, रुजू, यानी मरने के बाद इंसान को अल्लाह ताला ही की तरफ पलटना होगा, रुजू करना होगा। तो ये है। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या बताया कि तुम जो बुतों की परस्तिश करते हो और जो तुमने जो घर लिए हैं, और तुम जो बुतों की परस्तिश करते हो, जो तुमने ये झूठ मूठ के बुतों को घर लिया है कि ये बुत हवाओं का है, तो ये बुत इसका है, उसका है, ये कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं इनका। फिर वही अनकबूत वाली बात आ रही है कि मकड़ी का जाला है ये सब खत्म होने वाले हैं। देखो पीछे सबसे पहले तो नूह अलैहिस्सलाम के लोगों को देखो कि उनकी जो कौम थी किस तरीके से वो तूफान की नजर हो गई। उसके बाद अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है कि देखो, तो उनको वो बताते रहे उनको। अब ये एक मिनट आगे जाने से पहले कि नमरूद ने और आजर मिलके, और भी लोग थे मिलके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उन्होंने किस्सा पाक करना चाहा, और कि उनको भाई खूब अच्छी तरह आग में, उनको खूब आग सुलगा के आग में डलवा दो। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने उनको ऐसा जबरदस्त उनको मर्तबा दिया कि ख्वाह वो ईसाई हों, ख्वाह वो यहूदी हों, ख्वाह वो मुसलमान हो, या और कोई बुद्धिस्ट हो, और कोई कौम के लोग हों, सब के सब जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो अपना इमाम मानते हैं, इवन कोई भी हो। तो अल्लाह ताला ने उनको इमाम बना दिया। कितनी बड़ी बात है, यानी जिसके लिए इन लोगों ने चाहा था कि इनका पत्ता साफ कर दें, अल्लाह ताला ने उनको इमाम बना दिया। और ये देखिए कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम। अच्छा हाँ, ये पहले वाली बात मुकम्मल कर लूँ कि उन्होंने, उनका लेसन ये था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि देखो तुम अल्लाह की इबादत करो, उसी से रिस्क मांगो, उसी से तुम अपनी हाजतें बयान करो जो तुम्हें चाहिए। वो तो बड़ा बहुत, यानी इतना आसान है
کہ آپ جس حالت میں ہیں، جہاں پر ہیں، اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے، مگر یہ کہ دل سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف لو لگانے کی بات ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو بھی اس نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارا شکر ادا کرے گا اور جو صبر کرے گا ہم اس کو اور دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو بجائے اس کے کہ تم لوگ یہ بتوں سے مانگتے ہو اور بتوں کے آگے سر جھکاتے ہو، روتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ اب 18 دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 18 جو ہے ایکچولی یہ اس میں مخاطبین جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، کہ اور مطلب یہ کہ اور اگر تم نے جھٹلایا تو البتہ تحقیق کچھ پچھلی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا، دیکھ لو ان کا انجام کیسے ہوا ہے۔ اور یہ کہ رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ گردن پکڑ کر وہ ان سے منوائے، اور نہ ہی ایک جیسے میل مین نہیں ہوتا کہ خط ڈال کے چلا گیا، اس کی طرح کی ہے کہ خط ڈال کر بس چلا جائے۔ اور یہ مطلب یہ بھی نہیں میل مین کو پتا ہوتا کہ اس نے خط تو ڈال دیا کسی کے گھر میں، مگر اس خط میں لکھا کیا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو بلکہ وہ انبیاء جو ہیں وہ دین کی طرف بلاتے ہیں، انبیاء جو ہیں وہ دین کی طرف بلاتے ہیں۔ جب ہاں تو مطلب یہ کہ جب وہ آ جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں دین کی طرف، تو انہیں پھر سمجھاتے ہیں اور خود بھی کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہ کہا کہ نماز پڑھو، اور پھر نماز خود بھی ایک جگہ ہے کہ نماز ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو خود بھی کر کے دکھایا۔ یوں نہیں کیا کہ بھئی دیکھو یہ کتاب ہے قرآن پاک ہے، یہ آیت ہے، یہ لو بھئی یہ لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کھول کے اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 18 میں وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ یعنی امت کی جمع ہے، اور اگر تُكَذِّبُوا تا تم، اور کاف زال اور با کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واو الف جمع کیا ہوا کہ اور اگر تم نے جھٹلایا، جیسے تم جھٹلا رہے ہو یا تم جھٹلاؤ گے، فقط کذبا تو پس کیا ہوا ہے کہ دوسری امتوں نے بھی پچھلی امت من قبلکم تم سے پہلے امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے رسول کے اوپر سوائے اس کے کہ بلاغ کر دیں، سوائے اس کے ابلاغ با لام غین، ابلاغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے پہنچا دینا، المبین، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلم کھلا واضح کر کے، ایک دم کلیئر کٹ بتا کے، یعنی جو بھی آیات آئی ہیں، قرآن کی آیات آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اچھی طرح سے کھول کے سمجھایا، بتایا ہے اور اسے پہنچایا ہے۔ ایون کہ آپ نے جب خطبہ دیا تھا، جب حج کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، تو اس میں جو خطبہ دیا تھا تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اپنی انگشتری، اپنی انگلی اوپر آسمان کی طرف کر کے کہ اے لوگو گواہ رہنا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ، کیا میں نے تم پر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ سب لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہ بات ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں۔ اولم یرو کیفا، ایک سیکنڈ، اولم یرو کیفا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کیسے یبدی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ابتدا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ابتدا کرتے ہیں مخلوق کی پہلی مرتبہ، پھر وہ واپس ان کو لوٹائے گا بھی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، اور آپ کیا کرو، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم سیر کر لو زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف بدع الخلق، کہ کیسا ہوا ابتدا ہوئی خلقہ، اس پیدائش کی، یعنی دنیا میں جو پیدائش ہے، ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ینشئ النشأۃ، ینشئ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، نشأۃ کا مطلب اٹھان، وہی الآخرہ یعنی سیکنڈ ٹائم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔
ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک آیت رہ گئی ہے، اسے کریں. جی عذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ عذاب دے دیتا ہے. وہ یرحم من یشاء، وہ رحم کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تقلبون، قلب، قلب قلب کا کام ہے کہ الٹنا پلٹنا، ہلتا ڈلتا رہتا ہے، تو وہیں سے بنا ہے وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف تقلبون، تا پیشتو تم، اور قلب یعنی کہ تم جو ہو وہ لوٹائے جاؤ گے. تقلبون. تو ہم نے یہ قصے ان کا ذکر آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مشرکین مکہ جو ہیں انہی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، قوموں کے ساتھ کس طریقے سے وہ زمین دوز ہو گئیں، یا عذاب آ گیا کہ انہوں نے کہنا نہیں مانا اپنے پیغمبروں کا. اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی پھر ایسی ہوگا. تو اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے وہ عذاب دے، اور جس کو چاہے، جس کے اوپر چاہے وہ رحم کر دے. اور اگر وہ رحم کرتا ہے تو یہ بھی اس کا فضل ہے، اور اگر وہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو یہ بھی اس کا انصاف ہے. کیونکہ عذاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مخلوق جو ہے اگر وہ دنیا میں رہتی ہے اور وہ ان کو زمین صفحہ ہستی سے نہ ہٹایا جائے تو وہ اوروں کے لیے مشکل کا باعث بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کو دنیا سے ہٹانا ضروری ہے. تو یہ اللہ کا انصاف ہے. تو ہم آیت 21 پہ اکتفا کریں گے، دعا کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مالک ملک پروردگار ارحم الراحمین. ہم نے جو قرآن پاک کا حصہ پڑھا ہے سورہ العنکبوت میں آیت 13-21، تو جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں وہ ہمیں بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے. ہمیں قرآن پاک کا علم عطا فرما، اس کو پڑھنے کی، ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، آپ کی ہر نعمت کے ہم شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.